نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وكلا وعد الله الحسنى۔ حضرات محترم، صحابی ابن صحابی، کاتب و امین وحی، خال المؤمنین محبوبنا ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کمال فضائل و مناقب رکھتے ہیں۔ اسلام کے سب سے پہلے منصف بادشاہ تھے۔ آپ کے کارہائے نمایاں سے تاریخ اسلامی کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ 40 برس تک شام میں حکمران رہے اور ہر دل عزیز حکمران رہے۔ آپ کے دور خلافت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بکھری ہوئی امت کو ایک لڑی میں پرو کر رکھا، امت کے اتحاد کے نقیب بن کر ابھرے اور اپنا زمانہ خلافت دور فاروقی کے اصولوں پر چلاتے رہے۔ لیکن افسوس، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اعدائے صحابہ، دشمنان صحابہ کا دوسرا بڑا ہدف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ایک ایسا گروہ ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، آپ پر تبرہ کرتا ہے اور اپنی زبانوں کو گندا کرتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں مشرف با اسلام ہوتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد حضرت امیر معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شرکت کی، اور غزوہ حنین میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرمایا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ رب ذوالجلال کی طرف سے نازل ہونے والی اس سکینت میں امیر شام بھی شامل ہے۔ اس کے بعد خال المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک میں شرکت کی، اور غزوہ تبوک میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں رب کبریاء نے کچھ اس طرح اعلان فرمایا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ۔ میں بے بانگ دہل کہتا ہوں کہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہونے والے اس اعلان معافی میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ لیکن افسوس، آج سرزمین پاک پر لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر لیے ہوئے ملک میں رافضی سر عام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، اپنی مجلسوں میں اس صحابی رسول پر لعن طعن کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر المیہ یہ ہے کہ اہل سنت میں چھپا ہوا رافضی مرزا جیلمی وہ امیر معاویہ کے خلاف اپنی زبان کو کھولتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ بدبخت لوگ میرے معاویہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ سے پہلے میرے پیغمبر کے خلاف رہے، پیغمبر کے ساتھ جنگ کرتے رہے، لہذا وہ جنتی نہیں۔ یاد رکھیے، یہ جتنے بھی اعتراضات ہیں، جتنے بھی کلمات ہیں، یہ روافض کے ہیں، اور کئی لوگ اپنے ممبر پر بیٹھ کر، اپنے میڈیا پر بیٹھ کر، مائک پر کھڑے ہو کر اپنے عقیدے اور منہج کو پڑھے بغیر روافض کے وہی الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ زبان ان کی ہے، مواد کسی اور کا۔ اور سنو، جس نے بعد میں کلمہ پڑھا، آقا کا غلام ہو گیا، نبی نے اس کے اسلام کو قبول کر لیا، بھلے وہ 2 سال میرے نبی کے خلاف چلا، بھلے وہ 4 سال چلا، وہ 6 سال چلا، وہ 10 سال چلا، کسی زبان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ معاویہ پر تنقید کرنا شروع کر دے۔ اعتراض کرنے والوں سنو اور کان کھول کے سننا، تمہارا اعتراض ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نمائی نظر آتے ہیں؟
مجھے بتاؤ سیدنا علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم مسلمان ہوتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر؟ آگے چلیے، پیغمبر کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اسلام قبول کرتے ہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ یہ تمہارا زاویہ ہوگا، تمہارا قانون ہوگا، تمہارا پیمانہ ہوگا کہ جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اس پر تنقید کرنا شروع کر دو، تو پھر تنقید آگے تک جائے گی، معاویہ اور ابو سفیان تک نہیں رکے گی۔ حضرات گرامی، اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جس نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا وہ بھی جنتی، جس نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا وہ بھی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ اس لیے ہمارے ہاں جیسے سیدنا عباس بن عبد المطلب ان کے پاؤں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے، جیسے حضرت عقیل بن ابی طالب ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، جیسے ہمارے لیے صفوان بن امیہ ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ویسے ہی حضرت امیر معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاؤں کی خاک اور دھول وہ بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد کوئی اٹھ کر کے کہے میں معاویہ کو نہیں مانتا، معاویہ کی عظمت کو نہیں مانتا، ان کی شان کو نہیں مانتا، اور سن لے تیرے معاویہ کو ماننے نہ ماننے سے، معاویہ کی عظمت کا انکار کرنے سے، معاویہ کی عظمت میں، معاویہ کے مقام میں، معاویہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی آ سکتی نہیں۔ معاویہ کل بھی جنتی تھا، آج بھی جنتی ہے، اور کل قیامت کے دن تک ہم معاویہ کے جنتی ہونے کا اعلان کرتے رہ گئے انشاءاللہ۔ اور آج سنو معاویہ کی شان۔ ایک مرتبہ حضرت امیر شام نے میرے پیغمبر کے بال کاٹے اپنے پاس رکھ لیے، خال المؤمنین نے اپنے محبوب کے ناخن تراشے وہ بھی اپنے پاس رکھ لیے۔ جناب امیر معاویہ کہتے ہیں میرے پیغمبر نے میرے اوپر قمیص دیکھی جو پھٹی ہوئی تھی، تو میرے مصطفیٰ نے مجھے اپنے پاس سے ایک نئی قمیص عطا کی، میں نے اس کو پہنا نہیں، اپنے پاس رکھ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا تھا وقت آئے گا مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ پھر وہ وقت آیا، وقت وفات آیا، وصیت کرتے ہیں اور سنو میرے کفن دفن کا انتظام کرنے والوں، میرے پاس پیغمبر کی چند چیزیں ہیں، پیغمبر کے بال ہیں، پیغمبر کے ناخن ہیں، پیغمبر کی قمیص ہے۔ جب مجھے دفن کرنے لگو میرے سینے کے اوپر پیغمبر کا کرتا رکھ دینا، میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں، میرے نتنوں میں پیغمبر کے بال اور ناخن کاٹ کاٹ کے تھوڑے تھوڑے ڈال دینا۔ کیوں؟ کل قیامت کا دن ہوگا، رب کے سامنے پیش ہوں گا، رب پوچھے گا معاویہ کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں کہوں گا محمد کی نشانیاں لے کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج دنیا کے اندر پھر لاہور کے اندر مصطفیٰ کے نقلی بال رکھنے والا میرے پیغمبر کی نقلی تلوار رکھ کر اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہے۔ مجھے بتائیے جب پیغمبر کے بال امیر معاویہ کے پاس آئے تو معاویہ کو برکتیں کیوں نہ ملیں گی؟ اتنی برکتیں عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اتنی برکتیں عطا کی رب ذوالجلال نے کہ 64,65,000 مربع میل پر اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میری اہل سنت سے گزارش ہے، باقی سے نہیں، کہ علی کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے معاویہ پر تنقید کرتے ہو، مجھے بتاؤ سیدہ عائشہ کو کیا کہو گے؟ اس لیے یہ سارے گھر ہمارے لیے احترام کے گھر ہیں، عزت کے گھر ہیں، کسی زبان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ ان کے خلاف اپنی زبان کو کھولے۔ اور جہنم سے ایک اور اعتراض ہوا، کہتا ہے حضرت امیر معاویہ کے متعلق حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں آتی۔ سن لے، کسی صحابی کے متعلق، ہر صحابی کے متعلق معین کر کے فضیلت ثابت نہیں، اور صحابی کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے اس نے محمد کے چہرے کا دیدار کیا، نبی کا صحابی بنیا، اور رب کبریا نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا۔ اور جلمی سن معاویہ کی عصمت کو، حوالہ صحیح بخاری کا، میرے پیغمبر نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، اس لشکر اور اس فوج کے ایک ایک سپاہی نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ اس لشکر میں عبادہ بن صامت آئے، ابو ایوب انصاری آئے، جب پتہ لگا اس لشکر کے بارے میں کہ یہ وہی لشکر ہے جس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی
گارنٹی دی تھی. پھر عبداللہ بن عمر آئے, عبداللہ بن عمر آئے, عبادہ بن صامت آئے, یہ تمام صحابہ آئے, اور وہ ام حرام بھی آئیں جو نبی پاک سے دعا کروا کے اس لشکر میں شامل ہوئی. میں کہتا ہوں اس لشکر میں جتنے کمانڈر تھے, جتنے جنرل تھے, جتنے فوجی تھے, جتنے مجاہدین تھے, جتنے لڑنے والے تھے, اس نے ان ایک ایک نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا. اور ان کا جو کمانڈر تھا, ان کا جو جنرل تھا, وہ امیر شام معاویہ تھا, اور اس نے بھی اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا, کیونکہ یہ فرما گئے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اہل بیت کی عظمت کو سلام, لیکن معاویہ کے گھر کا بھی احترام کیا کر, کیونکہ یہ وہ گھر ہے. فتح مکہ کے موقع پر میرے پیغمبر نے فرمایا تھا, من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, جس نے ابو سفیان کے گھر پناہ لے لی, محمد اس پر تلوار نہیں اٹھائیں گے. معاویہ پر تان کرنے والا سنم, ومن یکن یطعن فی معاویہ فذاک من کلب کلاب الہاویہ, جس نے معاویہ پر اعتراض کیا, معاویہ پر تنقید کی, معاویہ کے خلاف اپنی زبان کو کھولا, وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. میرے ساتھ مل کر بولیے, وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک, وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک, اونچی بولیے, وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک, وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. والسلام.